بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند یادگار واقعات بتاؤں گا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از بحث کے یادگار واقعات میں سے ایک اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر و نظر واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کا 20واں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظلم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس ضیبتی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دو۔ قریش کے کچھ نوجوان نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی دادرسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دادرسی کو شرف قبولیت بخشے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی سے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے سختی کے ساتھ اس ارادہ بدر پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہی تھی جنہوں نے ان کی داد رسی کی، یعنی کہ مدد کی۔ مظلوم کی بد دعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اور اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن و خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رہنما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن
عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی مدد ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفاظ کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے کہ جو جبر و ظلم سے چھین لیا جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زائد مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں۔ تحالف ان اقراب فضول اموالهم للاضیاف۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے معصوم تھے: الفضل بن فضالہ، الفضل بن وداع، الفضل بن الحارث۔ یہ ابن قطبیہ کی روایت میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ ابن کثیر نے دوسری روایت مورخ ساحلی کے حوالے سے لکھا ہے اور اس میں یہ نام آئے ہیں: الفضل بن شرح، الفضل بن وداع، الفضل بن فضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر سے اسی باب میں ایک دلچسپ روایات گزری ہے، جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر سیدنا حسین بن علی کی ایک جائیداد جو ذوالمروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا: اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں پھر اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا: اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن محترمہ بن نوافل زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبدل بن عثمان بن عبد التیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ مدینہ ولیہ بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔
المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی اور ذاتی مفادات کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً ظالم زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس و مجبور ہو کر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان و ممنوع اور فرض عین ہے۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔